آپ سن رہے ہیں کتاب تلاش، باب نمبر 11، پلاؤ کی دیگ۔ سب ہیڈنگ، ارے یہ میں کہاں آ نکلا ہوں۔ صاحبو، غربت کے چند ایک اوصاف تو سبھی جانتے ہیں، اگرچہ مانتا کوئی نہیں۔ میں بھی نہیں مانتا تھا۔ میں اس اسٹیٹس زدہ شہر اسلام آباد میں 1972 میں رہتا تھا۔ یہاں سڑکوں پر بیرے، باورچی، ڈرائیور اور چوکیدار چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ صاحب اور بیگمات بنگلوں کے اندر بند ہیں، کاروں میں آتے جاتے جھلکی دکھاتے ہیں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، فنکشنوں میں جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ باہر سے دیکھو تو یہ شہر ویرانہ ہے، اندر جھانکو تو محفلیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، غالباً میں راستہ بھول گیا۔ ایک گلی میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر حیرت سے رک گیا۔ ارے یہ میں کہاں آ نکلا ہوں۔ لگتا تھا جیسے اسلام آباد نہ ہو، کوئی اور شہر ہو۔ گلی کے بیچ میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، لوگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے، ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، کہکہے لگ رہے تھے۔ چارپائیوں کے ارد گرد ننگ دھڑنگ بچے کھیل رہے تھے، غل مچا رہے تھے۔ بیبیاں پیڑھیوں پر بیٹھی دال چن رہی تھیں۔ جو جوان لڑکیاں کوارٹروں کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک گلی نہیں بلکہ ایک گھرانہ ہو۔ پتہ چلا کہ وہ کوارٹر چپڑاسیوں کی بستی کے ہیں۔ وہ رونق، وہ خوشی، وہ کہکہے، وہ رشتے، ہمدردیاں، اپنائیت غربت کی تھی۔ اللہ خود گلی میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور اپنی مخلوق کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ صاحبو، ایسی چند ایک گلیاں آج بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اگر آپ اللہ کو دیکھنا چاہیں تو مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، وہاں اللہ نہیں ملتا، وہاں اللہ کے اجارہ دار بیٹھے ہیں۔ اللہ سے ملنا ہے تو غریبوں کے محلے میں جاؤ، وہاں اللہ خود بیٹھتا ہے، اس کا نام چاروں طرف گونجتا ہے۔ وہاں گھر میں رشتے ہیں، مامے چاچے ہیں، وہاں اپنے ہیں، وہاں ہمدردی کی محبت ہے، وہاں ملک کی لگن ہے، درد ہے۔ سب ہیڈنگ، اے پتر۔ صاحبو، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بڑا عالم تھا، استاد تھا، شاعر تھا۔ اس سے غلطی ہو گئی۔ اس نے لکھ دیا، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، کیوں لبدی پھریں بازار کڑے۔ اسے لکھنا چاہیے تھا، اے پتر بنگلہ چ نہیں لبدے، کیوں لبدی اسلام آباد کڑے۔ صاحبو، اے پتر دیں نے غربت دی۔ 1965 کی جنگ میں اگر ان پتروں کی یلغار کو نہ روکا جاتا تو آج پاکستان کی شکل کچھ اور ہوتی۔ اور انہیں روکا کس نے؟ تنخواہ دار مفاد پرستوں نے، جو ڈالروں کے عوض بکے ہوئے تھے۔ صاحبو، میں مستحق نہیں ہوں جو غربت کی عظمت کی تصویر کشی کر سکوں۔ صرف چند ایک باتیں جانتا ہوں۔ نمبر 1، غربت میں اللہ قریب آ جاتا ہے۔ نمبر 2، غربت ایک دوسرے سے ہمدردی کا درس دیتی ہے۔ غربت کے زور پر ابھی تک ہمارے ہاں فیملی قائم ہے۔ یورپ میں فیملی ٹوٹ چکی ہے، بچی کچی پر جھاڑو پھیر رہا ہے۔ جہاں فیملی نہیں وہاں رشتے نہیں، وہاں انسان سوشل اینیمل نہیں بلکہ اسٹیٹس اینیمل ہے۔ نمبر 3، غربت خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، مشاہیر کا کہنا ہے کہ دنیا میں جو بڑا آدمی پیدا ہوا، عالم، سائنسدان، محقق، سوشل ورکر، ٹیکنیشین، وہ ہمیشہ غریبوں میں سے ابھرا ہے۔ آج تک دولت مندوں نے کوئی بڑا آدمی پیدا نہیں کیا، دولت مندوں نے ہمیشہ عیاش لوگ پیدا کیے ہیں۔ سب ہیڈنگ، کالے گورے۔ نمبر 5،
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ لوگ جوں جوں امیر ہوتے جاتے ہیں تو ان میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں فرٹیلٹی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اول تو وہاں فیملی ہی نہیں رہی، دوسرے فرٹیلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، تیسرے مادر پدر آزادی کی وجہ سے نوجوان میمے رات کو گھر جاتے ہوئے رات ساتھی کی تلاش کرتے ہوئے گورے کی نسبت کالے کو ساتھ لے جانے کی خواہاں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کالے جوڑے کے ملاپ میں وائبریشنز زیادہ ہوتی ہیں اور جنس کی ساری لذت وائبریشنز پر موقوف ہے۔ جذبات کے تموجات بڑھتے بڑھتے طوفان بن جائیں۔ کچھ لوگ تموجات کو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ کالے کا جسم کمپیکٹ ہوتا ہے، مسام قریب قریب ہوتے ہیں، قریب قریب ہوں تو جسم گٹھا ہوا ہوتا ہے، اس میں پکڑ ہوتی ہے، جان ہوتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بات سچ ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ کالے گورے کا ملاپ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات پر گورا خوف زدہ ہے کہ 50 سال کے بعد یورپ اور امریکہ میں کالے ہی کالے نظر آئیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسا دن بھی آئے جب گورے کو دیکھنے کے لیے آپ کو چڑیا گھر جانا پڑے۔ صاحبو، معافی چاہتا ہوں، پھر پٹڑی سے اتر گیا، ڈائگریشن ہو گئی۔ سب ہیڈنگ: کونڈم۔ ادھر امیر لوگوں کی فرٹیلٹی گھٹتی جا رہی ہے، ادھر غریبوں کی بڑھتی جا رہی ہے۔ گھر کھانے کے لیے روٹی نہیں، لیکن 8 بچے ادھم مچا رہے ہیں اور نویں کی آمد ہے۔ مغربی مشاہیر کہتے ہیں کونڈم کا استعمال کرو، مفت بانٹو، اسکول کے بچوں پر عائد کرو کہ ان کی ہر جیب میں ایک کونڈم کا ہونا لازمی ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب میں 6 کا طالب علم تھا تو میں نے اپنے ایک دوست کو کونڈم کا مشورہ دیا تھا۔ جب اس کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام ابن کونڈم رکھ دیا۔ صاحبو، غربت کی خوبیوں کی فہرست بڑی طویل ہے۔ غربت تکلیف سہنے کی شکتی پیدا کرتی ہے، ریزسٹنس کی طاقت پیدا کرتی ہے، سروائیول کی ذمہ داری ہے، مجاہد پیدا کرتی ہے۔ آخر میں دنیا کے امیر ترین ملک جاپان کے ایک نو مسلم ناکنچی کے بیان کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔ آج عالم یہ ہے کہ جاپان صنعتی اعتبار سے ایشیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے۔ ٹیکنالوجی کی بے پناہ ترقی اور اس کے اثرات نے ہمارے معاشرے کو بالکل بدل دیا ہے، اور مادی نقطہ نظر ہر بات پر حاوی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں قدرتی وسائل کا فقدان ہے، اس لیے تمام تر انحصار سخت کوشی پر ہے۔ ہمیں اپنا معیار زندگی برقرار رکھنے کے لیے شب و روز محنت کرنی پڑے گی، اور صرف یہی وہ ذریعہ ہے جس کے سبب ہماری تجارت اور صنعت زندہ رہ سکتی ہے۔ چنانچہ ہم ایک ایسی مادی دوڑ میں مصروف ہیں جہاں روحانیت کا دور دور تک کہیں پتہ نشان نہیں ملتا۔ جاپانیوں کی ساری جدوجہد محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے۔ انہیں مابعدالطیاتی مسائل پر سوچنے کی فرصت ہی نہیں۔ ان کا کوئی مذہب ہے نہ روحانی معیار۔ وہ ان نقوش پر سجدہ کناں ہیں جو یورپ کی مادیت نے زمانے پر مرتب کر رکھے ہیں۔ اس ساری یک طرفہ دوڑ کا نتیجہ ہے کہ روحانی طور پر جاپان زبردست افلاس کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور خوبصورت لباس میں ملبوس ان کے صحت مند جسموں کے اندر بیمار اور مایوس روحیں کراہ رہی ہیں۔ مجھے یقین واثق ہے کہ جاپان میں اسلام کی اشاعت اور فروغ کے لیے موجودہ دور فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ نام نہاد ترقی یافتہ قوموں نے مادی ترقی تو بہت بلا شبہ کی ہے، مگر وہ زبردست روحانی خلا کا شکار ہیں۔
اسلام اور صرف اسلام اس خلا کو پر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اگر جاپان میں اسلام کی اشاعت کے لیے مناسب اور موزوں تدابیر اختیار کی جائیں تو میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ 2 یا 3 نسلوں کے اندر اندر پورے کا پورا جاپان اسلام کی آغوش میں آ سکتا ہے، اور اگر یہ قلعہ سر ہو جائے تو میں سارے مشرق بعید میں اسلام کے روشن مستقبل کی پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ مسلم جاپان پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے۔ باب نمبر 12 دشمنی یا خوف۔ حیرت کی بات ہے کہ مغربی ممالک میں عام لوگوں کے دلوں میں جو حقارت بھرا تعصب اسلام کے خلاف پایا جاتا ہے وہ کسی اور مذہب کے خلاف نہیں پایا جاتا۔ مغربی ممالک میں مسلمانوں کو وحشی قوم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب سمجھا جاتا ہے جو تلوار کے زور پر پھیلا۔ مسلمان عورت کو اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بس۔ سب ہیڈنگ حقارت بھرا تعصب۔ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک کتاب مرتب کی ہے، عنوان ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ اس کتاب میں 85 نو مسلموں کے بیانات درج ہیں۔ تقریباً سب کے سب اس بات کو گواہی دیتے ہیں کہ مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف حقارت بھرا تعصب پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے روادار نہیں۔ مثلاً چند ایک مغربی نو مسلموں کی آراء ملاحظہ ہوں۔ سب ہیڈنگ انگلستان کی محترمہ فروئے۔ انگلستان کی محترمہ فردی جو چرچ آف انگلینڈ سے وابستہ تھیں کہتی ہیں اس وقت میں اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اخبارات کے مضامین سے اتنی خبر ضرور تھی کہ اسلام غلامی کا قائل ہے اور اب تک عرب ممالک میں غلامی کا مکروہ کاروبار جاری ہے۔ تعداد ازواج کی صورت میں عورتوں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اسکول کے زمانے میں صلیبی جنگوں کے بارے میں بھی پڑھا تھا جن میں مسلمانوں کو پرلے درجے کا سفاک اور بے رحم بتایا گیا تھا۔ سب ہیڈنگ ڈاکٹر شیلڈرک انگلستان کے صحافی تھے۔ وہ لکھتے ہیں مذاہب عالم پر انگلستان کی لائبریریوں میں جتنی بھی کتابیں ملیں میں نے سب پڑھ ڈالیں۔ کتابوں میں یہودیت، ہندو مت اور بدھ مت وغیرہ کے بارے میں تو صرف معلومات تھیں، مگر اسلام کا جہاں بھی ذکر آتا تھا کوئی مصنف بھی تان و تشنہ کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ اسلام کے بارے میں ان کتابوں کا ماحصل یہ تھا کہ اسلام بذات کوئی مستقبل مذہب نہیں بلکہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے۔ اگر عیسائی مصنفین مذہب اسلام کے خالف نہ ہوتے کہ اسلام بذات خود کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ محض عیسائی لٹریچر سے ماخوذ چند اقوال کا مجموعہ ہے، اگر عیسائی مصنفین مذہب اسلام سے خائف نہ ہوتے، نہ ہی بیٹھتے بیٹھتے اس کی توہین و تضلیل کے در پہ ہوتے، تو میں اسلام کا مطالعہ کبھی نہ کرتا۔ سب ہیڈنگ امریکہ کی اسٹرامن جو امریکہ کے سنڈے اسکولوں میں عیسائیت کی تعلیم دیا کرتی تھیں لکھتی ہیں مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی۔ میرے نزدیک جیسا کہ عالم یورپین سمجھتے ہیں اسلام وحشت اور جہالت کا مذہب تھا اور مسلمان غیر مہذب، عیاش، عورتوں پر ظلم کرنے والے، اپنے مخالفوں کو زندہ جلا دینے والے لوگ تھے۔ امریکہ اور یورپ کے عام مصنفین اور مورخ یہی لکھتے آ رہے ہیں۔ یہ تو خبریں پرانی باتیں ہیں جو کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں۔ آج کی بات بھی سن لیجئے۔ جس ہفت روزہ تصویر پاکستان کے 23 دسمبر کے شمارے میں جاوید چودھری نے اپنے کالم میں سنڈے ٹائمز لندن کی حالیہ اشاعت کے حوالے سے پیش کیا ہے، لکھتے ہیں میرا خیال تھا اسلام ایسا جال ہے جو جکڑ لیتا ہے۔ زندگی کی ساری آزمائشیں، آرام اور آزادی شجر ممنوع ہوتی ہے اور ہر مسلمان ایک بد تہذیب، اجڑ اور وحشی قوم ہے جو بات بات پر
تلواریں سونت کر گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، محبت کرنے والوں کو سنگسار کر دیتے ہیں، شراب پینے والوں پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، مرد چار چار عورتیں رکھتے ہیں جو گھروں میں بڑی غلامانہ زندگی گزارتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنے اسی تصور کی وجہ سے میں لندن اور اس کے گرد و نواح میں آباد مسلمانوں سے بچ بچا کر رہتی تھی، لیکن ایک دن مجھے مذاہب عالم پر کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو محسوس ہوا مصنف جہاں اسلام کا ذکر آتا ہے فوراً جائیداد ہو کر اس کے خلاف تبلیغ شروع کر دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ مجھے تجسس ہوا اور میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا اور پھر تیسرے مہینے میں مسلمان ہو گئی۔ یہ ماریا ہے جو یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور مشرق بعید کے ان 1.5 لاکھ افراد میں سے ایک ہے جو پچھلے چند برسوں کے دوران حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس کا انکشاف سنڈے ٹائمز نے اپنی حالیہ اشاعت میں کیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران برطانیہ کے 10,000 انگریز شہریوں نے اسلام قبول کیا۔ سب ہیڈنگ: انجانے میں اسلام کے متعلق ایسے حقارت آمیز خیالات رکھنے میں یورپ اور امریکہ کے عوام کا کوئی قصور نہیں۔ سال ہر سال کے مسلسل اور منظم پروپیگنڈے سے انہیں کنڈیشن کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے عوام مخلص ہیں، متعصب نہیں، تنگ دل نہیں، تنگ نظری کا شکار نہیں۔ در حقیقت اسلام کے خلاف یہ ایک منصوبہ بند سازش ہے۔ مغرب میں 20 خفیہ سوسائٹیاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ پروپیگنڈا عام طور پر بین السطور ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں برملا اور بھونڈے انداز میں بھی ہوتا ہے۔ ان سوسائٹیوں کے محرک یہودی پادری اور راہب ہیں۔ اس پروپیگنڈے کی کامیابی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اہل مغرب اسلام کے متعلق بالکل بے خبر ہیں۔ اس کے علاوہ کالے مسلمانوں کا ابتدائی رویہ گوروں سے حقارت پر مبنی تھا۔ علامہ جلال العالم ایک عربی مصنف ہیں جنہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دی ہے۔ عنوان ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورپی سازشیں۔ سب ہیڈنگ: یورپی سازشیں۔ ادارہ ندائے فرقان لاہور کے ناظم اعلیٰ قاضی ابو سلمان محمد کفایت اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور اسے شائع کرایا ہے۔ اس کتاب میں چند ایک اقتباسات اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی اقوام کے اسلام سے متعلق کیا جذبات تھے۔ سب ہیڈنگ: مسز آئی یوجین روستو، جو امریکہ کا نائب وزیر خارجہ تھا، ساتھ ہی منصوبہ بندی کے شعبے کا صدر تھا۔ وہ 1967 میں صدر جانسن کا مشیر خاص رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا، حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ اسلام کے حوالے سے ماندانہ موقف کے سوا کوئی دوسرا موقف اختیار کر ہی نہیں سکتا، اور امریکہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ مغربی دنیا اور عیسائی ریاست اسرائیل کے بارے میں غیر دوستانہ رویہ اختیار کرے۔ ہم امریکیوں کی منصوبہ بندی کی اصل بنیاد اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے مابین ہر قیمت پر صلیبی جنگیں جاری رکھیں۔ جنگ عظیم اول میں جنرل بنی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس پر سارے یورپ اور امریکہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ برطانوی وزیر خارجہ مسٹر لارڈ جارج نے اسے صلیبی جنگوں کا 8واں حملہ قرار دیا۔ جنرل بنی اور اس کے رفقا کار کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سب ہیڈنگ: فرانسیسی جنرل گورو۔ شام کو فتح کرنے کے بعد
جب دمشق پہنچا تو غازی اسلام صلاح الدین ایوبی کی قبر پر لات مار کر بولا، او صلاح الدین، اٹھ اور دیکھ کہ ہم اپنی شکستوں کا بدلہ لے چکے ہیں اور تیری سرزمین پر فاتحوں کی حیثیت سے لوٹ آئے ہیں۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کے ایک وفد نے کہا کہ مراکش میں ہمیں جنگ و جدل ختم کر دینی چاہیے۔ اس پر فرانس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ معرکہ نہیں رکے گا، یہ معرکہ فرانس اور مراکش کے مابین نہیں چل رہا بلکہ بلال اور صلیب کے درمیان چل رہا ہے۔ سب ہیڈنگ پھر مسٹر چرچل بولے، کہنے لگے، بیت المقدس کو مسلمانوں کے غلبے سے رہائی دلانا ہم مسیحیوں اور یہودیوں کا مشترکہ خواب تھا، ہمارا نصب العین تھا۔ اس بیت المقدس کو اب دوبارہ کسی قیمت پر بھی مسلمانوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عیسائیوں نے اس روز نعرے لگائے، آج کے دن خیبر کا انتقام لیا جا چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دم دبا کر بھاگ گیا۔ صاحبو، ملکوں اور قوموں کے درمیان جنگیں تو ہوتی رہتی ہیں، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے، تعلقات از سر نو نارمل ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ ہمیشہ انتقامی رہا۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں سے انہوں نے جو شکستیں کھائی تھیں ان کے زخم آج بھی رسنے بند نہیں ہوئے۔ آج بھی بیسیوں سوسائٹیاں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، جن کے متعلق علامہ اقبال نے اپنی کتاب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یورپی سازشیں میں کوائف جمع کیے ہیں۔ مصنف نے ان کوائف سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یورپی اقوام اسلام و دشمنی سے بھری پڑی ہے۔ سب ہیڈنگ دشمنی یا خوف۔ مجھے مصنف کے اس خیال سے اتفاق نہیں۔ میری دانست میں انہیں مسلمانوں سے دشمنی نہیں بلکہ ان کے ذہنوں پر اسلام کا خوف طاری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی تلوار ہے جو ان کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ انہیں احساس ہے کہ اگر یورپی عوام کو اسلامی اصولوں کا پتہ چل گیا تو وہ عیسائیت اور صہیونیت سے منحرف ہو جائیں گے، اس لیے وہ اسلام کے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال ان کے بیانات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی عظمت کی معترف ہیں اور اسلام سے خوف زدہ ہیں۔ مثلاً لارنس براؤن اپنے بیان میں کہتے ہیں، جو چیز حقیقی طور پر ہمارے لیے خطرہ ہے وہ صرف اسلام ہے، ہمارے وجود کے لیے، ہماری تہذیب و ثقافت کے لیے، کیونکہ اسلام میں آگے بڑھنے، پھیلنے، عوام کے قلب اور ذہن کو مسخر کرنے اور اپنے اندر جاذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ فرانس سے ایک سابق وزیر خارجہ ہانوتو نے اپنے ایک بیان میں لوگوں کو خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اسلام نہ پہنچ چکا ہو اور اس نے لوگوں کے دلوں پر اثر نہ کیا ہو۔ اسلام میں بڑی کشش ہے، جاذبیت ہے۔